میں ہوں ذیشان بخش اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ سب سے پہلے ہم بات کریں گے کہ کیا وجہ ہے کہ مسلم لیگ نون اور ان کی جو اتحادی جماعتیں ہیں وہ کیوں فل کورٹ پر ہی فوکس کر رہی ہیں، کیوں نہیں کیس کے میرٹ پر بات کی جا رہی۔ بہت سمپل اور سادہ سا نقطہ ہے کہ کل تقریباً 23 مرتبہ یہ رپورٹ ہوا ہے کہ کہا گیا ہے کہ جج صاحبان نے پوچھا ہے کہ کس میرٹ پر یا کن وجوہات کی بنا پر یہ جو ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ تھی وہ دی گئی۔ اس میرٹ پر بات کرنے کو نہ تو چودھری شجاعت حسین کے وکیل نے اس کا دفاع کیا، نہ ہی ڈپٹی اسپیکر کے جو وکیل تھے ان کی طرف سے دفاع آیا، اور سارے کا سارا فوکس صبح سویرے ایک پریس کانفرنس کی گئی، پوری کی پوری قیادت نے وزیر اعظم ہاؤس میں بیٹھ کر، اسی طرح رات گئے پھر پریس کانفرنس کر دی، اور سارا فوکس ہے کہ فل کورٹ بنا دیا جائے، فل کورٹ کا فیصلہ ہم تسلیم کریں گے۔ 3 ججوں کا جو بینچ ہے جس نے کچھ عرصہ چند روز قبل ہی بلکہ ڈپٹی اسپیکر کا فیصلہ دیا قومی اسمبلی کا، اس وقت مٹھائیاں بھی تقسیم کی گئیں اور اس وقت اس فیصلے کو اپریشیٹ بھی کیا گیا اور ججوں کی تعریف و توصیف بھی کی گئی۔ لیکن اب جب وہی ججز ڈپٹی اسپیکر پنجاب اسمبلی کی رولنگ پر بات کرنا چاہ رہے ہیں تو نون لیگ اور اتحادی کہتے ہیں کہ جی ہم بائیکاٹ کریں گے، ہم فل بینچ سے کم، فل کورٹ سے کم کوئی چیز تسلیم نہیں کریں گے۔ تو چند ایک بنیادی وجوہات ہیں جو میں شیئر کرنا چاہوں گا۔ سب سے بڑی وجہ ہے کہ فل کورٹ، جس طرح کل معزز ججز صاحبان نے بتایا کہ ابھی ممکن نہیں ہے، عدالتوں کی تعطیلات کے دن ہیں، بہت سے ججز بیرون ملک بھی ہیں اور شہر میں صرف اور صرف 2 ججز اسلام آباد میں موجود ہیں۔ اب دیکھیں نون لیگ کی طرف سے ایسا مطالبہ نہیں آیا کہ 3 رکنی بینچ کو 5 رکنی کر دیا جائے یا اس کو لارجر بینچ میں کنورٹ کر دیا جائے، صرف اور صرف فل کورٹ کا مطالبہ کیوں ہے؟ فل کورٹ کے مطالبے کے پیچھے صرف اور صرف جو بنیادی نقطہ ہے کہ ججز صاحبان کی چھٹیاں ہیں، 1 سے 2 مہینے لگ جائیں گے اگر فل کورٹ بنے گا، اور فل کورٹ کے اندر جا کر جب بات ہوگی تو 2-2.5 ماہ میں جب پنجاب میں نون لیگ حکومت کر رہی ہوگی تو جس طرح پہلے 25 ارکان کو تحریک انصاف کے توڑا گیا، اب کوشش کر کے 25 تو نہیں صرف 1 رکن ہی ایسا نکلا جس کو ترکی بھجوا دیا گیا، کہا یہ جا رہا ہے کہ نون لیگ کی جانب سے اس کو فنڈنگ کی گئی اور اس کو باہر بھیجا گیا۔ تو مجموعی طور پر جو بنیادی فوکس ہے وہ پنجاب میں انتظامی مشینری پر اپنا کنٹرول رکھنا ہے۔ پی ڈی ایم اور جو نون لیگ اور اس کے اتحادی ہیں، ان سب کو اب نظر آ رہا ہے کہ اگر پنجاب میں حکومت ہماری جاتی ہے تو بلا شبہ پنجاب سے اتحادی جماعتوں کی حکومت ختم ہونے کی صورت میں جو حکومت ہے وہ صرف اور صرف اسلام آباد کی حد تک محدود رہ جائے گی، اور یقینی طور پر وہ نام کی حکومت ہوگی، عملی طور پر نہ تو ان کے پاس کوئی اختیارات ہوں گے اور نہ ہی وہ اس پوزیشن میں ہوں گے کہ کوئی بڑا کام کر سکیں یا عوام کو کوئی ریلیف دے سکیں، کیونکہ مینڈیٹ 17 جولائی کو عمران خان کو ملا ہے۔ عمران خان اور ان کے اتحادی مسلم لیگ کاف اب اس پوزیشن میں ہے کہ پریکٹیکلی پنجاب کا جو اگلا وزیر اعلیٰ ہے وہ چودھری پرویز الہی ہے۔ حمزہ شہباز کی جانب سے پہلے ہی روز ملک احمد خان نے جب یہ تسلیم کر لیا تھا 17 جولائی کو کہ ہم مینڈیٹ کا احترام کریں گے اور جن کو مینڈیٹ ملا ہے ہم ان کو چاہیں گے کہ وہ آئیں اور آ کر حکومت کریں، لیکن جو ساری صورتحال ڈیولپ ہوئی ہے اس میں اندر جو بنیادی نقطہ نظر آ رہا ہے وہ صرف اور صرف یہی ہے کہ فل کورٹ کے نام پر ٹائم گین کیا جا رہا ہے، عدالت کو پریشرائز کیا جا رہا ہے کہ ان کیس جس طرح آج متوقع ہے فیصلہ آ جائے گا، کیونکہ پیر سے منگل تک کہا تھا جج صاحبان نے کہ زیادہ سے زیادہ اتنا ڈیلے کر سکتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں کر سکتے۔ یہی وجہ تھی کہ حمزہ کو مستقل جو چیف منسٹر نہیں بنایا گیا تھا، ان کو 36 گھنٹے کے لیے کہا گیا تھا کہ آپ کیئر ٹیکر کے طور پر جو ذمہ داریاں ہیں وہ انجام دیں گے، اور ساتھ یہ بھی کہا گیا تھا کہ کوئی ایسا کام نہیں کریں گے جس سے یہ تاثر ملے کہ آپ اپنی حکومت کو اور اپنے اتحادیوں کو فائدہ پہنچا رہے ہیں، جس کی واضح خلاف ورزی ایک بڑی بھاری بھرکم کابینہ بنا کر دی گئی۔ تقریباً 55 سے 60 افراد پر مشتمل یہ کابینہ ہے جس میں تقریباً 39 وزراء ہیں، مشیران ہیں، اسپیشل اسسٹنٹس ہیں، تو یعنی کہ نوازنے کا اپنوں کو سلسلہ تو شروع ہو چکا ہے۔ یہ تو ایک طرف ہے توہین عدالت، نہ صرف یہ کی جا رہی ہے، دوسری جانب جو بیانات جس طرح رانا ثناء اللہ نے اوپنلی، جو کہ وفاقی وزیر داخلہ ہیں، ان کی جانب سے ایسا بیان آنا کہ اگر فل کورٹ نہیں بنے گا تو ہم اس میں شریک نہیں ہوں گے۔ انتظامی مشینری کی جانب سے، حکومتی ذمہ داران کی جانب سے اس طرح کے بیانات عدلیہ کے لیے کوئی اچھی ایگزامپل یہ نہیں سیٹ کر رہے، کیونکہ کل کو مسلم لیگ نون کی بھی حکومت آ سکتی ہے، اگر عوام ان کو مینڈیٹ دیں تو یقینی طور پر اگر آج
लीग ये पैटर्न सेट करेगी तो कल को फिर तहरीक इंसाफ और जो उनके इत्तेहादी हैं वो भी इस किस्म का स्टांस ले सकते हैं। तो यूँ मजमूई तौर पर इस वक्त जो अदालती कार्रवाई है उस सारी की सारी कार्रवाई का जो फोकस है वो एक नुक्ते पर है कि डिप्टी स्पीकर ने कहाँ पर ये रूलिंग देखी जिसके मुताबिक उन्होंने राजा बशारत, जो उस वक्त हम ऐवान में मौजूद थे कार्रवाई को कवर कर रहे थे, जब उन्होंने कहा कि जनाब स्पीकर आप चौधरी शुजात के जिस खत का रेफरेंस दे रहे हैं ये अदालती फैसले में नहीं लिखा कि पार्टी सरबरा जो है वो डायरेक्शन दे सकता है। पार्लिमानी पार्टी और पार्लिमानी लीडर का लफ्ज है, तो पार्लिमानी पार्टी के 10 के 10 अरकान मौजूद हैं, पार्लिमानी लीडर साजिद भट्टी मौजूद हैं और उनकी जानिब से यह फैसला किया गया कि चौधरी परवेज इलाही हमारे कैंडिडेट हैं और सब ने चौधरी परवेज इलाही को वोट दिया है। लेकिन इस सारी सूरत हाल के बावजूद अगर आप इसको इस तरह देखें कि आप वोट जो दे रहे हैं वो चौधरी परवेज इलाही को दे रहे हैं और पार्टी सरबराह कह रहा है कि वोट आपका जो जाएगा वो जाएगा मुस्लिम लीग नून को, तो यकीनी तौर पर इसमें बहुत से कॉन्ट्राडिक्शंस हैं। उम्मीद है कि आज अदालत का जो भी फैसला आएगा दोनों जमातें और तमाम इत्तेहादी जमातें, बल्कि मुल्क की तमाम सियासी जमातें और अवाम उसको तस्लीम करेंगी, क्योंकि अदालत ने जो फैसला करना है वो हकायक पे करना है। अदालत ने फैसला किसी की ख्वाहिश पे नहीं करना। कल अगर फुल कोर्ट बन जाता तो ये एक तासुर तहरीक इंसाफ की तरफ से भी और आम तासुर भी आना था कि अदालत ने प्रेशर में आके फुल कोर्ट बना दी है। एक तो प्रैक्टिकली उस वक्त मुमकिन भी नहीं था क्योंकि जज साहिबान नहीं है, लेकिन अगर फुल कोर्ट बनती तो मुस्लिम लीग नून प्रिवेल करती अदालती फैसलों के अंदर, ये साबित करते हुए कि हमारे कहने पर बना है। अब चूंकि फुल कोर्ट नहीं बनी तो ये बात वाज़ेह है कि अदालत ने मेरिट्स पर फैसला करना है, हकायक पर फैसला करना है। देखते हैं अदालत क्या फैसला करती है। अगर मेरिट्स और हकायक की बात की जाए तो गालिब इम्कान यही है कि चौधरी परवेज इलाही को गिनती में जब वो 10 वोट शामिल करेंगे तो चौधरी परवेज इलाही 186 वोट लेकर पंजाब के आइंदा वजीर आला मुंतखब होंगे, जबकि हमजा शहबाज रनर अप रहेंगे।